آج ہم آپ کو پٹھانوں اور خاص کر وزیرستان کی مشہور لوک داستان مومن خان شیرینہ سناتے ہیں۔ جن لوگوں نے ماضی میں اپنے بزرگوں سے یہ داستان سنی ہے صرف وہی جانتے ہیں کہ اس میں کتنی مٹھاس اور جادو ہے۔ نئی نسل کے وہ نوجوان جو موبائل اور انٹرنیٹ کے سحر میں جکڑے ہوئے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے الفاظ میں سنائے گئے واقعات اور نصیحتوں کی لذت تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ جن لوگوں نے بچپن میں یہ قصہ سنا ہے صرف وہی جان سکتے ہیں کہ اس میں جو لذت تھی وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں میں بھی نہیں مل سکتی۔ اس کا اصل مزہ تب ہے جب اس داستان کے بیچ بیچ میں سریلی آواز میں شاعری بھی شامل کر دی جائے، جو ہے تو وزیرستانی زبان میں لیکن ہم اردو میں ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس داستان سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس کو مکمل سماعت کیجیے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ خراسان کے علاقے میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام قلندر جبکہ دوسرا سمندر کہلاتا تھا۔ ان دونوں میں بہت ایکتا اور محبت تھی۔ قلندر کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام مومن خان تھا، جبکہ سمندر کے ہاں 7 لڑکوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام شیرینہ رکھا گیا۔ سمندر نے اپنے بھائی کی محبت اور اتفاق کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنی اکلوتی بیٹی کی منگنی بچپن میں ہی مومن خان سے طے کر دی۔ وقت گزرتا رہا اور یہ دونوں بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ حالات کروٹ لیتا رہا جس کے نتیجے میں شیرینہ کا گھرانہ امیر سے امیر تر ہوتا گیا۔ وہیں مومن خان کے معاشی حالات بگڑتے چلے گئے۔ جب دونوں جوان ہوئے تو مومن خان ایک سانولا لیکن خوبرو جوان بن کے نکلا۔ وہیں شیرینہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ بچپن میں دونوں کے نام جڑنے کی وجہ سے لاشعوری طور پر ایک دوسرے کو بے حد چاہتے بھی تھے۔ جہاں شیرینہ کے حسن کے چرچے تھے وہیں مومن خان کی بہادری کے قصے عام تھے۔ ایک دفعہ کسی بات پر مومن خان کی ایک شخص سے لڑائی ہو گئی۔ جب مومن خان نے اسے پچھاڑا اور اس کے سینے پر تلوار رکھی تو اس شخص نے اس سے تانا دیا کہ ہم پر بہادری جتاتے ہو، اگر اتنی ہمت ہے تو جا کے اپنی منگیتر کو اس کے بھائیوں سے مانگ کے گھر بیا کے لے آؤ جو تمہارے نام سے اپنی جوانی کے دن کاٹ رہی ہے۔ مومن خان نے یہ سنا تو تلوار میان میں ڈالی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آ کر اپنی بوڑھی ماں سے کہا کہ جاؤ شیرینہ کے بڑے بھائی ظفر خان سے شیرینہ کا رشتہ مانگو جس کا وعدہ اس کے باپ سمندر نے کر رکھا تھا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا، بیٹا وہ تو گزرے وقتوں کی بات تھی، سمندر خان اب اس دنیا میں نہیں، اب کہاں وہ وڈیرے اور کہاں ہم جیسے فقیر جن کی روزی روٹی بھی بمشکل پوری ہوتی ہے۔ لیکن مومن خان نہ مانا اور اس کی ماں شیرینہ کے بھائیوں کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے اس سے دیکھا تو پوچھا کیا آٹا لینے آئی ہو؟ وہ الٹے قدموں مومن خان کے پاس پہنچ گئی اور بتایا کہ میری تو ہمت ہی نہیں اتنی بڑی بات کہنے کی۔ لیکن مومن خان نے اسے پھر بھیجا ظفر خان کے پاس۔ دوبارہ جا کر اس نے ہمت کی اور رشتے کی بات کر ڈالی۔ یہ سنتے ہی ان کے تمام بھائی غصے سے اٹھے اور کہا تم فقیروں کی اتنی ہمت کہ ہم جیسے نوابوں سے رشتہ مانگو۔ لیکن ان کے بڑے بھائی ظفر خان نے انہیں سمجھایا اور کہا چونکہ پٹھانوں کی روایات میں یہ شامل ہے کہ ایک دفعہ اگر رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس لیے ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں۔ لیکن مومن خان سے کہو کہ وہ حق مہر میں 7 خچروں پر سونا لاد کے لائے اور تب شیرینہ کو بیا کے لے جائے۔ اس کی ماں مایوس ہو کر لوٹ آئی تو ظفر خان نے بھائیوں کو سمجھایا کہ وہ اب خود ہی رشتے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ جب مومن خان نے سنا تو ماں سے کہا میں ہر صورت میں شیرینہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہاں خراسان میں رہ کر اتنا سونا حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے ہندوستان جانا ہوگا۔ جب شیرینہ کو مومن خان کے ارادوں کا علم ہوا تو وہ چپ کے اس سے ملی۔ اپنے سے اتنا دور جانے سے روکا تو مومن خان نے اس سے کہا شیرینہ تڑپ اٹھی اور اس سے کہا
مقتدر والنا یا اللہ مقتدر والنا۔ لیکن مومن خان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا اور اس نے کہا میں اپنے ہاتھوں سے کما کر تمہارا حق مہر ادا کروں گا، کل کو تمہارے بھائی مجھے تانے دیں گے۔ مومن خان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہندوستان کے سفر کے لیے نکل پڑا۔ کچے پکے راستوں، پہاڑوں، دشتوں، بیاباں اور دریاؤں کو عبور کرتا ہوا جب وہ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا تو ایک دشت میں ایک لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس سے کچھ فاصلے پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے لڑکی کو سلام کیا اور دشت میں بیٹھنے کی وجہ پوچھی۔ اس لڑکی نے اداسی سے کہا کہ اے ملنگ، میرے دل کا حال نہ پوچھو، بس اپنی منزل کی طرف بڑھو۔ لیکن مومن خان گھوڑے سے اترا اور اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے اٹل لہجے میں کہا کہ میں حال تو لے کر ہی جاؤں گا۔ لڑکی بدستور اداس اور خاموش بیٹھی رہی۔ تب ان 4 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا اے سانولے نوجوان، قصہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا آتا ہے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہر روز ایک انسان مانگتا ہے۔ ہم باری باری اس کو ہر روز ایک انسان پیش کرتے ہیں اس شرط پر کہ وہ باقی شہر میں تباہی نہیں مچائے گا۔ ہم نے ملک کے ہر گاؤں اور گھر کے افراد کی ترتیب بنا رکھی ہے، جب جس کا نمبر آتا ہے تو وہ اپنی باری پر اژدہے کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ لڑکی ہمارے بادشاہ کی بیٹی گل خمانہ ہے، بدقسمتی سے آج اس کا نمبر ہے۔ وہ سانپ جس کا نام شامیار ہے اتنا بڑا اور خوفناک ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بس اسی انتظار میں ہے کہ وہ آئے اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے مجھے اپنا نوالا بنائے۔ یہ سن کر مومن خان نے کہا میرے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے تم لوگ جاؤ، میں شامیار کے آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ میں آج اس کی منت سماجت کر کے اسے خالی واپس لوٹا دوں گا، یا پھر اس لڑکی کے ساتھ میں بھی اس کا نوالا بنوں گا۔ وہ چلے گئے تو مومن خان نے گل خمانہ کو اپنا تعارف کرایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گل خمانہ نے اس سے پھر منع کیا اور کہا کیوں جوانی کے عالم میں اپنی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو؟ تم اس اژدہے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو اور اپنی راہ لو۔ لیکن مومن خان نے اٹل لہجے میں کہا کہ یا تو تمہیں بچا کے ہی رہوں گا یا پھر میں بھی تمہارے ساتھ اس کا نوالا بنوں گا۔ اس کی بات بادشاہ کی بیٹی کے دل میں ایسا اثر کر گئی کہ موت سر پہ کھڑی تھی، لیکن یہ نوجوان اس کے دل میں گھر کر گیا۔ اس نے مومن خان کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنی انگلیوں سے اس کے بال سہلانے لگی۔ مومن خان دشت و بیاباں کا سفر کر کے تھکا ہارا آیا تھا، اسے نیند آنے لگی تو اس نے گل خمانہ سے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، بس اتنی التجا ہے کہ جب اژدہا آئے تو مجھے سوتے میں نہ مروا دینا، ایک دفعہ مجھے جگانا ضرور، پھر جو اللہ کو منظور۔ ذرا سی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اژدہا جنگل میں درختوں کو رونتا اور پنکھارتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ بادشاہ کی بیٹی جانتی تھی کہ مومن خان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اسے نہ جگانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ سوچ کر کہ میری وجہ سے یہ قیمتی نوجوان بھی مارا جائے گا اس جوانی کے عالم میں، بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک آنسو اس کے رخسار کی سرحد عبور کر کے اس کی گود میں سر رکھے مومن خان کی گال پر جا ٹپکا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور وہ پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اژدہے کو دور سے آتا دیکھا تو بادشاہ کی بیٹی سے شکوہ کیا کہ میں نے تو التجا بھی کی تھی کہ مجھے جگانا ضرور،
آپ نے تو سوتے میں مجھے مروا دیا تھا۔ اتنی دیر میں اژدہا بھی آ پہنچا۔ مومن خان اژدہے اور بادشاہ کی بیٹی کے بیچ میں آ گیا اور سانپ سے التجا کی کہ میں بہت دور کا مسافر ہوں، تھکا ہارا آپ کے ملک آیا ہوں، میں منت کرتا ہوں کہ آج میری خاطر اس لڑکی کو بخش دو۔ سانپ نے پھنکارتے ہوئے اس سے کہا، اے نوجوان، اپنا راستہ لو، میرے بیچ مت آؤ، ورنہ تمہارا بھی وہ حشر کر دوں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ جب مومن خان سمجھ گیا کہ شامیار نہیں مانے گا تو وہ اژدہے سے بولا کہ بس پھر پہلا حملہ تم کرو۔ اژدہا اپنا منہ مومن خان کے قریب لایا اور یک لخت سانس پیچھے کی طرف کھینچی تو مومن خان اپنی تلوار سمیت اژدہے کے حلق میں جا پہنچا۔ مومن خان نے تلوار اس کے حلق میں گھونپ دی۔ تلوار اس کے حلق سے مومن خان سمیت اسے چیرتے ہوئے اس کے پیٹ تک جا پہنچی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ بادشاہ کی بیٹی گلخوبانہ حیرت سے یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ مومن خان کچھ دیر بعد خون میں ڈوبا ہوا نکلا اور گلخوبانہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر میں شامیار کے مرنے کی خبر جنگل کے آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہر نوجوان دوڑتا ہوا آتا اور اپنی تلوار کو اژدہے کے خون میں ڈبو کے بادشاہ کو دکھاتا اور خود کو انعام کا حقدار ٹہراتا۔ اس بھگدڑ میں مومن خان چپکے سے ایک طرف نکل گیا۔ بادشاہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کارنامہ کس نے سر انجام دیا۔ تب اس کی بیٹی گلخوبانہ بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ جس بہادر نوجوان نے میری جان بچائی ہے وہ خراسان سے آیا ہوا مسافر تھا۔ سانولی رنگت والا وہ نوجوان مومن خان کہلاتا ہے، لیکن شامیار کو مارنے کے بعد وہ فوراً نکل گیا اور میری نظریں اسے بس ڈھونڈتی ہی رہ گئی۔ بادشاہ نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اسے کیسے ڈھونڈا جائے۔ گلخوبانہ نے بادشاہ کو مشورہ دیا، ایک ضیافت کا اہتمام کرو اور اعلان کرو ملک بھر کے تمام انسان اس میں لازمی شریک ہوں۔ اگر میری سلطنت میں موجود کوئی انسان شریک ہوئے بنا رہ گیا تو اس سے سزا دی جائے گی۔ پھر ایک زبردست اور شاندار ضیافت کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک بھر سے لوگ جوک در جوک شرکت کرنے لگے۔ بادشاہ کی بیٹی گلخوبانہ کھڑکی سے ہر آنے جانے والے پر نظر رکھ کے مومن خان کو پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ شام تک وہ نظر نہیں آیا۔ گلخوبانہ مایوس ہونے لگی تو اچانک ایک ملنگ نما انسان داخل ہوا اور چپکے سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ گلخوبانہ نے بادشاہ سے کہا، یہی ہے مومن خان۔ تب بادشاہ نے اس سے عزت و احترام سے دربار میں بٹھایا اور اس کے کارنامے اور بہادری کی تعریف کی اور پوچھا، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اتنی دیر میں گلخوبانہ باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، چونکہ اس نوجوان نے میری جان بچائی ہے اس لیے میں صرف اس کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر مومن خان نے صاف انکار کر دیا اور ان سے خراسان سے ہندوستان آنے کی وجہ کے پیچھے کی تمام کہانی بیان کر دی۔ لیکن گلخوبانہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یہ تمام قصہ سننے کے بعد بھی اپنے فیصلے پر قائم رہی اور کہا، میں شادی ہر حال میں تم سے ہی کروں گی۔ تب بادشاہ نے مومن خان کو سوچنے کے لیے مہلت دی اور اس وقت تک اپنے ساتھ رکھا۔ بادشاہ مومن خان کی بہادری سے اتنا متاثر تھا کہ جہاں جاتا اسے اپنے ساتھ رکھتا اور اپنے اہم امور میں اسے مشورے لینے لگا۔ ایک دن بادشاہ شکار پر نکلا اور اپنے ساتھ مومن خان کو بھی لے گیا۔ راستے میں مومن خان کو خراسان میں اس کے گاؤں کا ایک شخص نظر آیا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ مومن خان کے ٹھاٹ پاٹ دیکھے تو سوچنے لگا کہ ہمارے گاؤں کا یہ غریب انسان اور اتنی شان و شوکت، یہ سب دیکھنے کے بعد وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ مومن خان آگے بڑھا اور اس شخص سے سلام دعا کرنے کے بعد خراسان کے حالات پوچھنے لگا، مطلب شیرینے کے بارے میں اشاروں میں پوچھا۔
مومن خان ڈکے چھپے الفاظ میں اپنے ہم وطن سے شیرینے کے حالات پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جواب میں اس کے ہم وطن نے بھی ڈکے چھپے الفاظ میں کچھ کہا۔ ہوئی مومنا خپل وطن تا لوړ سا یا لا خپل کلی تا لوړ سا وغدا دی خراسون خانم پوخ گاڑی لاوینا ہوئی پوخ گاڑی لاوینا۔ مومن خان کو بات کی سمجھ نہ لگی تو دوبارہ پوچھا۔ وہاں سے یار روکا مالو گولا یار روکا مالو گولا ایدا دیکھا سن ماڑے پاکی وے کا ہی میوے ہوئے پاکی وے کا ہی میوے۔ اس کے ہم وطن نے دوبارہ جواب دیا۔ ہوئی مومنا خپل وطن تا لوړ سا یا لا خپل وطن تا لوړ سا ایدا دی خراسون ماڼې پاخي وړکي یې خورېنا وای پاخي وړکي یې خورېنا۔ اب کی بار مومن خان کو شک پڑا اور وہ حیرت سے اپنے ہم وطن کے منہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہم وطن نے تیر نشانے پہ لگتا دیکھا تو تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے آخری شعر بھی کہہ ڈالا۔ ہوئی مومنا خپل وطن تا لوړ سا یا لا خپل وطن تا لوړ سا ایدا شیرینې ترلا دې میروړکی لارینا یا لا میروړکی لارینا۔ اب جب مومن خان نے صاف الفاظ میں اپنی محبوبہ کی بے وفائی کا سنا تو اس صدمے تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر منہ کے بل جا گرا۔ جب بادشاہ اور اس کے کارندوں نے یہ منظر دیکھا تو مومن خان کے ہم وطن کو پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا اور پوچھا کہ تم نے اس کو کیا کر دیا۔ اتنی دیر میں مومن خان مٹی میں لت پت گرد آلود چہرے کے ساتھ اٹھا اور بادشاہ کے کارندوں سے کہا کہ اس کو کچھ مت کہو اور جانے دو۔ مومن خان نے فوراً اپنے وطن جانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے اس کو بہت روکا اور سمجھایا لیکن مومن خان ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا تو اسے بدلنا ناممکن سمجھا جاتا۔ وہ بادشاہ کی بیٹی گل خوبانہ سے ملا اور جانے کی اجازت چاہی۔ گل خوبانہ نے اس سے رو رو کر اس کی منت سماجت کی اس کو روکنے کے لیے، لیکن مومن خان کی دل کی دنیا میں ہلچل مچ چکی تھی۔ مومن خان نے ایک پھول مٹی میں لگایا اور گل خوبانہ سے کہا کہ ٹھیک 1 ماہ بعد اس پھول کو دیکھنا، اگر یہ اسی طرح تر و تازہ رہا تو میرا انتظار کرنا، میں لوٹ کے ضرور آؤں گا، لیکن اگر یہ پھول مرجھا گیا تو میرے پیچھے خراسان آنا، لیکن اس حالت میں کہ مردوں کا بھیس بنا کے آنا اور اپنے پاس زہر کی شیشی رکھنا کہ ہندوستان سے خراسان کا سفر طے کرتے ہوئے راستے کے دشت و بیاباں میں کوئی یہ جان لے کہ تم لڑکی ہو اور تمہاری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو زہر کی شیشی پی کر موت کو گلے لگا لینا، لیکن اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ اس سے رخصت لے کر مومن خان اپنے عربی گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑے کی لگام کھینچ کر تیزی سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔
गुलखुमाना अपने महबूब को अपने से दूर जाता देखकर सख्त बेचैन हो गई। उसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। पूरा दिन इंतहाई बेचैनी में गुजारने के बाद शाम को उसने फैसला किया कि वो भी मोमिन खान के साथ ही चलेगी। उसने सबकी नजरों से बचा के मर्द का लिबास पहना, अपने सर पर पगड़ी बांधी और कुछ सामान लेकर घोड़े पर बैठकर चुपके से निकल गई। उसकी कोशिश थी कि वो रास्ते में ही मोमिन खान से जा मिले ताकि दोनों खरासान तक का सफर इकट्ठे कर सके। दोनों दश्तो बियाबां, सहराओं, पहाड़ों में सफर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जहां रात आती वो पड़ाव डाल लेते। मोमिन खान जिस गांव में रात के लिए रुकता, गुलखुमाना एक गांव पीछे रात गुजारती। अगले दिन का सफर तय करके गुलखुमाना उस गांव पहुंचती जहां पिछली रात मोमिन खान ने पड़ाव डाला होता और मोमिन खान एक दिन का सफर करके मजीद आगे बढ़कर एक नए गांव में पड़ाव डालता। यानी दोनों में एक दिन के सफर का फासला था जो उनके बीच हायल था। आखिरकार मोमिन खान खरासान में अपने गांव जा पहुंचा। रात का वक्त था, पूरा गांव सो रहा था। उसने हिंदुस्तान में अपने हमवतन की बात को आजमाने का फैसला किया। वो किसी तरीके से शीरीने के घर की छत तक पहुंचा। नीचे जांग के देखा तो शीरीने के तमाम भाई और उसकी माँ सो रही। शीरीने लालटीन की रोशनी में तिलावत कर रही थी। मोमिन खान ने उसका इम्तिहान लेने के लिए अपने चादर को लपकाया जो तिलावत करती शीरीने के चेहरे के सामने आ गया। शीरीने ने अपने हाथ से उसको चेहरे के सामने से हटाया और तिलावत जारी रखी। मोमिन खान ने दोबारा यही हरकत की। अब की बार शीरीने ने कुरान शरीफ को कपड़े में लपेट कर बंद करके रख दिया और लालटीन बुझाकर सो गई। मोमिन खान को मालूम था कि घर की छत से उतरने का रास्ता नहीं, लेकिन वो हर हाल में शीरीने की बेवफाई और वफादारी का इम्तिहान लेना चाहता था। तब उसने अल्लाह से दुआ की कि घर की छत से मेरे लिए इतना रास्ता बना दे कि मैं शीरीने की चारपाई के साथ खड़ा हो जाऊं। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। कुछ ही देर में वो शीरीने की चारपाई के साथ खड़ा था। उसने धीरे से शीरीने के दिल पर हाथ रख दिया। शीरीने ने अपने सीने पर लम्स महसूस किया तो करवट बदल दी और धीरे से कहा, जो भी मखलूक हो यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे भाई जाग गए तो नतीजा बहुत खौफनाक होगा। तब मोमिन खान ने एक आखिरी बार उससे आजमाने का फैसला किया और शीरीने के बालों में आहिस्तगी से अपनी उंगलियां फेरने लगा। तब शीरीने ने महसूस किया कि कोई गैर मर्द है जो उसकी इज्जत के दर पर है। चूंकि शीरीने बेवफा नहीं थी, लेकिन ये सारी गलतफहमी हिंदुस्तान में मोमिन खान के उनके गांव के आदमी ने पैदा की थी। जब शीरीने ने महसूस किया कि अब उसकी इज्जत को खतरा है तो उसने अपने भाइयों को जगाने का फैसला किया। शीरीने के 7 भाई थे। अपनी बहन की फरियाद सुनकर फौरन उठे। उन्होंने शीरीने की चारपाई के पास अंधेरे में बस एक इंसानी हैवला महसूस किया और सातों के साथ अपनी तलवारों से उस पे टूट पड़े। मोमिन खान अपनी महबूबा की वफादारी और बेवफाई के फैसले के सदमे में था। जब तक कि वो इस सदमे से निकलता, शीरीने के भाइयों की तलवारें उसके सीने के पार हो चुकी थी। मोमिन खान खून में लथपथ गिर पड़ा। रात का अंधेरा था। उसके बड़े भाई जफर खान ने उसको शीरीने की चारपाई से घसीट के दूर किया और कहा, सुबह की रोशनी में इस लुटेरे के चेहरे को पहचानने की कोशिश करेंगे। अब सब सो जाओ। तब सब सो गए मोमिन खान को मुर्दा समझकर। लेकिन सख्त जान मोमिन खान इतने जख्म खाने के बावजूद जिंदा तो था, लेकिन आखिरी सांसें ले रहा। वो बड़ी आहिस्तगी से दर्दनाक हिचकियां ले रहा था।
کہتے ہیں کہ ہوا بھی اگر محبوب کو چھو کر محبوبہ سے جا ٹکرائے تو محبوبہ ہوا میں رچی بسی خوشبو سے پہچان لیتی ہے کہ یہ ہوا محبوب کو چھو کر آئی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ شیرینِ مومن خان کی کراہٹ کو نہ پہچان پاتی؟ اسے شک پڑا کہ یہ ہچکیاں تو مومن خان کی لگتی ہیں۔ تب اس نے اپنی بوڑھی ماں کو مخاطب کر کے کہا، میرے پڑتا سا دیکھو رے پڑتا سا دیکھو با ہے نارائی پر یو دے مومن کل دیکھ لے ناچینا مومن کل دیکھ لے ناچینا۔ اس کی ماں بےتابی سے اٹھی، لالٹین جلائی تو دیکھا کہ مومن خان خون میں لت پت پڑا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تب شیرینے کی ماں نے صدمے سے نڈال لہجے میں اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ سب کیا دھرا تیرا ہے۔ لڑا کے تو اگلے مر دوڑے یا لا تو اگلے مر دوڑے ہے مومن گل توروا تو خوشتین پاشوا مایا نایا لاشتین پاشوا مایا نا۔ شیرینے ایک تو محبوب کی جدائی کے صدمے سے نہ ڈالتی، اوپر سے ماں کے الزام تراشی پہ تلملا اٹھی اور ماں سے کہا، مومن خوشادائی سے منہ مڑکا یا لاشادائی سے منہ مڑکا واغ پاتورس پیے رو نا غشتل دی دانی نارو نا غشتل دی دانی نا۔ اس کی ماں نے شیرینے سے کہا کہ جاؤ اور مومن خان کی بوڑھی ماں کو بتا کے آؤ، کم از کم وہ مومن خان کو جیتے جی تو دیکھ لے، چاہے اس کی آخری ہچکیاں ہی کیوں نہ ہو۔ شیرینے دوڑ کے مومن خان کی ماں کے پاس گئی اور اسے مخاطب کیا، خوش پڑتا سا دیکھے با خوش پڑتا سا دیکھے با حق نہ دے بن جائستانا وہ ذاتولے درسانا یا لا ذاتولے درسانا۔ مومن خان کی بوڑھی ماں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، وہ سمجھی کہ شاید میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اس نے شیرینے سے اپنے بیٹے کا پوچھا، شیرینے نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر میں ہے۔ وہ خوشی خوشی لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہاں جا پہنچی تو دیکھا کہ مومن خان خون میں لت پت زمین پر پڑا ہے، اس کا چہرہ گرد آلود ہے۔ اس کی ماں تڑپ کے بولی، ماستر گے رو سگے گا مومنا یا لار سگے گا مومنا ہے پاپور خاڑیے وا دینا کل جی دانی نا وا دینا کل جی دانی نا۔ تب اس کی ماں بین کرتی ہوئی اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ یہ شور و غل سن کر ایک بار پھر شیرینے کے بھائی اٹھے۔ جب بڑے بھائی ظفر خان نے دیکھا کہ ہم نے تو مومن خان کو مار ڈالا تو اس نے کہا، صبح اس کی لاش دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ شاید مومن خان سونا کما کر لایا تھا اور ہم نے اس کا زر ہتھیانے کے لیے اس کو مار ڈالا۔ میں لوگوں کا یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے ہی تلوار سے اپنا گلا کاٹ کے خودکشی کر لی۔ بھائیوں نے دونوں کی لاشوں کو سنبھالا۔ یہ کربناک رات گزری۔ صبح مومن خان کے موت کی خبر جنگل کے آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ دور دور سے لوگ اس بہادر نوجوان کا آخری دیدار کرنے کے لیے آنے لگے۔ اتنی دیر میں پوچھتے پوچھتے گل خوبانہ بھی اس گاؤں آ پہنچی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کسی سے پوچھا تو واقعے کا علم ہوا۔ وہ جا کر شیرینے سے ملی، اپنا تعارف کرایا
اور کہا اس صدمے کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی، اس لیے اس صدمے کی دوا بھی ساتھ لائی ہوں۔ اس نے زہر کی شیشی نکالی، شیشی دیکھ کر شیرینے کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ دونوں نے زہر پیا اور مومن خان کے ساتھ آخری سفر پر روانہ ہو گئیں۔ اب 2 کے بجائے 4 جنازے ایک ساتھ آخری آرام گاہ کی طرف سفر کرنے لگے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور پٹھانوں اور وزیرستان کے بارے میں مزید اچھی تفریحی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت اور فوری مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔